الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے محترم حاضرین و ناظرین، آج کے ہمارے بیان کا موضوع یہ ہے کہ قربانی کے متعلق بہت اہم سوالات ہیں، تو آج ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو ان میں سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ وجوب قربانی کی شرائط کا قربانی کے پورے وقت میں ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس وقت میں اگر شرائط کا پایا جانا یہ وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص پہلے وقت میں ابتدائی وقت میں وہ کافر تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، تو اب اس پر قربانی واجب ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اس میں وجوب قربانی کی شرائط جو ہیں وہ بھی پائی جائیں، پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس طرح ایک شخص اول وقت میں وہ مسافر تھا اور اثناء وقت میں وہ مقیم ہو گیا، تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے، لیکن یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو اور اس پر قربانی واجب ہو، پھر اس پر قربانی واجب ہوگی تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح فقیر اگر یہ قربانی کے ہی وقت میں وہ مالدار ہو گیا تو اس پر اب قربانی کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جس شخص پر قرض ہے اور اس کے اموال سے قرض کی مقدار نکالی جائے تو نصاب کی مقدار نہیں باقی رہتی، تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 200 درہم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مصحف یعنی قرآن مجید یا کتابیں ہیں تو کیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا مصحف یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہو اور وہ شخص اس قرآن مجید فرقان حمید کو اچھی طرح دیکھ کر پڑھ سکتا ہو، اگرچہ وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا لیکن اس کو پڑھ جانتا ہو، اچھی طرح پڑھ سکتا ہو، پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو یہ ایک علیحدہ بات ہے، تو یہ اس کی حاجت اصلیہ میں سے ہے، لہذا اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شخص جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اچھی طرح دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اب اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح جس کے پاس اتنی کتابیں ہیں اگر وہ کتابیں اس کی حاجت کی ہیں، ضرورت کی ہیں، تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ہمارا تیسرا سوال یہ ہے، چوتھا سوال یہ ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت کی کوئی چیز ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے، اس کی کچھ امثلہ بیان کر دیں۔ مطلب انہوں نے ہمارے مثالیں پوچھی ہیں تو اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک مکان سردی کا اور ایک گرمی کا ہے، اب یہ دو جو ہیں یہ اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں، اس کی ضرورت کے ہیں۔ اب اگر اس کے پاس تیسرا مکان ہے وہ زائد ہے، اگر وہ اتنی قیمت کو پہنچتا ہے 200 درہم کو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو اگر وہ مکان پہنچتا ہے تو پھر اس پر قربانی جو ہے نا وہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر یہ سردی گرمی کے بستر وغیرہ بچھونے وغیرہ جو ہیں یہ نکال کر اگر ان سے کوئی زائد ہے وہ اگر اتنی قیمت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح یہ غازی کے پاس 2 گھوڑے ہیں،
اگر اس کے پاس 3 ہے تو تیسرا گھوڑا جو ہے نا وہ اس کی حاجت سے زائد ہے، تو لہٰذا اگر وہ اتنی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اس کے پاس ہتھیار اگر زائد ہیں تو جو اس کی ضرورت کے ہیں وہ تو ہیں، جو زائد ہیں وہ اس مقدار، اس قیمت کی مقدار کو پہنچتے ہیں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مقدار کو پہنچتے ہیں، تو پھر اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح یہ کپڑے پہننے کے لیے جو کام کے کپڑے یا ویسے کپڑے جو عید جمعہ کے عیدین اور جمعہ کے لیے کپڑے پہنے جاتے ہیں، یا کہیں اور کسی اور موقع پر جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، یہ اس کی ضرورت کے ہیں۔ جو اس سے زائد ہے نا سوٹ، یہ 3 صورتوں سے نکال کر اگر جو چوتھی صورت اگر میں آئے گا تو اگر وہ کپڑے اتنی مقدار کو ہیں تو پھر اس پر بھی قربانی جو ہے نا وہ واجب ہو جائے گی۔ اس طرح ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک فقیر شرعی کے پاس بکری تھی، اس نے قربانی کی نیت کر لی، یا خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں کر لی، تو کیا اس نیت کرنے سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ ایک شخص بکری کا مالک تھا، اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا اس نے جانور کوئی خریدا اور جانور خرید کر اس کے بعد اس نے قربانی کی نیت کر لی، تو وہ تھا حقیقت میں وہ فقیر، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس طرح آگے والا سوال یہ ہے کہ مسافر اور فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر انہوں نے کر لی تو کیا حکم ہے؟ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، ہاں اگر اس نے کر لی تو یہ اس کے لیے تطوع یعنی یہ اس کے لیے نفلی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک فقیر تھا، اگر اس نے منت نہیں مانی ہے یا جانور قربانی کی نیت سے نہیں خریدا ہے، تو اگر یہ اس کے علاوہ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے تطوع یعنی اس کے لیے یہ نفل ہو جائے گا، قربانی کرنا جو ہے اس کے لیے نفلی ہو جائے گی۔ آگے والا سوال یہ ہے کہ حج کرنے والا مسافر ہوتا ہے تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، یہ حج کرنے والا جو ہے یہ بھی مسافر ہے، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ مکے کا رہنے والا ہے، مقیم ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ وہ مسافر نہیں ہے، وہ تو مقیم ہے، مقیم پر لہذا قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کیا بالغ لڑکوں اور بیوی کی طرف سے بغیر ان کی اجازت سے قربانی کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی اور اپنے بالغ لڑکوں سے بغیر پوچھے قربانی کر دی تو یہ ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی اجازت لینی پڑے گی۔ مالک نصاب، سوال نمبر آگے والا، مالک نصاب نے قربانی کی منت بھی مان لی تو کتنی قربانیاں کرے گا؟ یہ بہت ضروری سوال ہے، بہت اہم ہے، یہ بھی سارے اہم لیکن یہ بھی اس میں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ایک مالک نصاب ہے، اس نے منت بھی مانی ہے اور اس پر ویسے بھی قربانی واجب ہے، تو اب وہ کتنی قربانی کرے گا؟ 1 کرے گا یا وہ 2 کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مالک نصاب جو ہے وہ 2 قربانیاں کرے گا، اس پر 2 قربانیاں واجب ہوگی، کہ ایک جو اس نے منت مانی ہے ایک وہ قربانی کرے گا، ایک جو اس پر واجب ہے وہ قربانی کرے گا۔ اسی طرح اگر یہ جتنی زیادہ منتیں مانے گا، 1 مانے، 2 مانے، 3 مانے، تو اتنی ہی اس پر قربانیاں کرنیاں جو ہیں وہ واجب ہو جائیں گی۔ آگے والا سوال یہ ہے کہ اگر ابتدائے وقت میں وجوب قربانی کی شرائط نہیں پائی جاتی تھی، آخری وقت میں وجوب قربانی کی شرائط پائی گئی یا اس کے برعکس ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ ابتدائے وقت میں وہ وجوب قربانی کی جو شرائط ہے وہ نہیں پائی جاتی تھی اور
آخری وقت میں پائی گئی تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ابتدائے وقت میں وجوب قربانی کی شرائط پائی گئی تھی اور اثنائے وقت میں آخری وقت میں وہ فقیر ہو گیا تو اب اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے مر گیا، انہی دنوں میں مر گیا، تو اب اس پر قربانی جو ہے نا یہ ساقط ہو گئی ہے۔ آگے والا ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باقی تھا کہ غنی ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص فقیر تھا لیکن اس نے قربانی کر لی، ابھی قربانی کا وقت جو ہے وہ باقی ہے کہ یہ مالدار ہو گیا ہے، اب اس پر وجوب قربانی کی شرائط جو ہیں وہ پائی گئی ہیں، لہٰذا یہ مالدار ہو گیا اور اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو گئی ہے۔ تو جب اس پر قربانی واجب ہو گیا ہے تو اب یہ قربانی کرے گا۔ جو پہلے اس نے کی ہے وہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ اس نے جو قربانی کی ہے وہ اس کی نفلی ہو گئی ہے، تطوع یعنی نفلی ہو گئی ہے، اب اس پر واجب ہوئی ہے۔ بعض علماء دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ شخص نے جو فقیر نے پہلے جو قربانی کر لی ہے یہی اس کے لیے کفایت کر جائے گی، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ آگے والا ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر مالک نصاب تھا، قربانی نہ کی، وقت گزر گیا تو کیا حکم ہے؟ ایک شخص مالک نصاب تھا، قربانی کے پورے وقت میں وہ مالک نصاب ہی رہا، اس نے قربانی نہیں کی، اب قربانی کا وقت جو ہے وہ چلا گیا، تو اب اس پر ضروری ہے، واجب ہے کہ یہ ایک بکری کی مقدار کے پیسے جو ہے نا، جتنے کی بکری خریدی جاتی ہے اتنے پیسے یہ صدقہ کرے، یہ اس پر واجب ہے۔ یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ آگے والا ہمارا سوال یہ ہے کہ قربانی واجب ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے بجائے پیسے صدقہ کر دیے جائیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، اس کے قائم مقام کوئی چیز صدقہ وغیرہ کرنا یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کوئی اتنے پیسے صدقہ کر دے، کوئی پیسے تقسیم کر دے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو قربانی ہی کرنی ہوگی۔ آگے والا اور آخری ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی میں نیابت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، قربانی میں نیابت ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہی کرے، بلکہ وہ کسی کو اجازت بھی دے سکتا ہے کہ فلاں قربانی کر دے۔ اللہ رب العزت کی مقدس پاک بارگاہ میں دعا ہے میری کہ اللہ رب العزت ہمیں ان جوابات پر، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کر دیں۔ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ دینی مسائل ہیں، یہ کسی کے پاس پہنچیں گے، اگر وہ ان کو نہیں جانتا تھا، اس پر قربانی واجب تھی لیکن وہ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوالات سن کر، اس کے جوابات سن کر وہ اس پر عمل کر کے قربانی کر لے، اپنا جو واجب ہے وہ ادا کر لے، یہ نہ ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔